آج اس ویڈیو میں ایک بڑا اعلان کرنے جا رہا ہوں، اور وہ اعلان یہ ہے کہ میں اپنا مسلک تبدیل کر رہا ہوں۔ صرف تبدیل ہی نہیں بلکہ میں اپنا مسلک نیا بنا رہا ہوں، اور میں نے اپنے مسلک کا نام رکھا ہے اہل جنہ۔ اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ جو میرے اس مسلک کو ایکسیپٹ کرے گا اور میرے مسلک میں آئے گا تو رزلٹ یہ ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ تعجب ہو رہا ہے، شوق لگ رہا ہے، حیران ہیں آپ میری اس بات پر؟ کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آج اچانک بہکی باتیں کیسے کرنے لگے؟ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، آج ہمارے ملک میں اور ہو کیا رہا ہے، ہماری سوسائٹی میں اور ہو کیا رہا ہے؟ آج انسان اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے اور اپنی سہولت کو تلاش کرتے ہوئے اپنے مطلب کا دین ڈھونڈنے کے لیے نئے فرقے ایجاد نہیں کر رہا ہے۔ کیا وہ نئے فرقے نہیں بنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہی مسلمان کہہ کر دوسروں کو جو ہے غیر مسلم اور جہنمی قرار نہیں دے رہے ہیں؟ ایک فرقہ اٹھتا ہے جو اپنا نام رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس ہم ہی شیعان علی ہیں، ہمارے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ حضرت علی کے دشمن ہیں۔ یعنی خود تو حضرت علی کو مانتے نہیں ہیں، نام اپنا شیعان علی رکھ لیا، اور دعویٰ یہ کہ ہمارے علاوہ کوئی حضرت علی کو اور اہل بیت کو نہیں مانتا۔ پھر ایک فرقہ اٹھتا ہے، وہ اپنا نام رکھتا ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں، خود تو قرآن کو مانتا نہیں ہے اور حدیث کا بھی منکر ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی قرآن کو نہیں مانتا۔ پھر ایک فرقہ اٹھتا ہے اور اپنا نام رکھتا ہے جماعت اسلامی، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اور ہماری ہی جماعت بس اسلامی جماعت ہے، باقی غیر لوگ جو ہیں وہ گمراہی کے راستے پر ہیں۔ پھر ایک اور فرقہ اٹھتا ہے، ایک اور جماعت اٹھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم جماعت المسلمین ہیں، یعنی جتنے لوگ ہماری جماعت میں بس وہی مسلم ہیں، باقی سارے گمراہ ہیں۔ ایک اور فرقہ اٹھتا ہے، ایک اور جماعت اٹھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم ہی بس قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی بھی حدیث کو نہیں مانتا، کوئی بھی قرآن کو نہیں مانتا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی صرف حدیث کو مان رہے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی حدیث کو نہیں مان رہا ہے، دیکھنے میں یہ مل رہا ہے کہ وہ خود حدیث کو نہیں مان رہے ہوتے ہیں، من مانی جو ہے حدیثوں کو چنتے ہیں اور جو ان کے من کے خلاف ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پک اینڈ چوز کا کام کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، اپنا نام آپ کچھ بھی رکھ لیں، نام رکھنے سے کام نہیں چلے گا، کام اس بات سے چلے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ جس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ 72 فرقے 73 میں سے جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا، تو اس میں یہ نہیں بتایا کہ وہ اہل قرآن ہوگا، اہل تشیع ہوگا، اہل سنت ہوگا، یا وہ اہل حدیث ہوگا، یا جماعت المسلمین ہوگی، یا جماعت اسلامی ہوگی، یا دیوبندی ہوگا، یا بریلوی ہوگا۔ اس میں یہ بیان نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ ناجی فرقہ وہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی کہ آپ اپنا نام کچھ بھی رکھ لیں اور آپ کا طریقہ سنت نبوی کے اور صحابہ کے خلاف ہو تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کا اپنا نام کچھ بھی ہو، آپ اپنے نام کے ساتھ کچھ بھی لگائیں یا کچھ بھی نہ لگائیں، صرف یہ کہیں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن آپ سنت نبوی کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور آپ کا طریقہ صحابہ کے طریقے کے مطابق ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ اب دیکھ لیں آپ لسٹ اٹھا کر، ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے نام یہ اور یہ رکھے ہوئے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، کیا وہ سارے ایسے ہیں کہ سنت نبوی پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا وہ ایسے ہیں کہ وہ صحابہ کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں؟ ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے سنت نبوی کو بھی چھوڑ دیا، اور کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے سنت نبوی کو اپنایا لیکن صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا اور صحابہ پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی۔ صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ناموں کے اور ان ٹیگز کے چکر میں مت پڑھیں، قرآن اور حدیث کو پڑھیں، علماء کی نگرانی میں پڑھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ صحابہ کا طریقہ کیا تھا، صحابہ نے زندگی کس طریقے پر گزاری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اور آپ نے زندگی کس طریقے پر گزاری ہے، اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور ناجی فرقے میں آپ کا شمار ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنا نام دیوبندی رکھ لیں، بریلوی رکھ لیں، اہل حدیث رکھ لیں، اہل قرآن رکھ لیں، جماعت اسلامی، کوئی بھی نام اپنا رکھ لیں آپ، لیکن اگر آپ سنت نبوی کے اور طریقہ صحابہ کے خلاف چل رہے ہیں تو پھر آپ ناجی نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی حاصل ہو تو آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جو کام اللہ اور اللہ کے رسول نے کرنے کو کہا ہے اور جو کام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کر کے دکھایا ہے۔ بہرحال میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ آپ اور ہم مل کر یہ ارادہ کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا